دماغ سب سے اہم آرگن ہماری باڈی کا، ہر قسم کا سگنل دماغ سے کنیکٹ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہے جو اس دماغ کو مات دے سکے۔ ایک انسان دماغ میں 30 ارب سیلز ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ میں کتنے سیلز ہوتے ہیں؟ 30 ارب۔ ہمارے جسم میں اطلاعات کا پورا نظام ہے۔ گرم آگ پر ہاتھ رکھتے ہی فوراً ہاتھ ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا دماغ سگنل دیتا ہے، ہاتھ فوراً ہٹتا ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر میں ہم فوراً ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے دماغ کی جانب آنے والی اطلاع 340 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ کوئی امیجنیشن ہے؟ کیا دیا ہے رب نے؟ غور کریں کہ ایسا نظام قدرت نہ ہوتا تو ہم کیسے حادثات سے بچتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جسے دیے گئے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی اتنی طاقت ہے کہ خود کو دنیا کی آگ سے تو بچا لیا، لیکن اس دماغ کو دین اسلام پر لگا کر آخرت کی آگ سے بچا نہیں رہا۔ جس شخص کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور انسان پر اتنی ریسرچ کر رہا ہے، مجھے بتائیے وہ شخص قابل رحم ہے اور اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ انسان پر تو ریسرچ کر رہا ہے کہ انسان اس طور پر سگنلز لیتا ہے اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتا ہے، لیکن خود جہنم کی آگ سے بچنے کا ذہن نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ انسانی عقل پر تجربات ہو رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے اعتبار سے کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ دماغی کمزوری بھی ہو جاتی ہے نا، بچے نہیں پڑھتے، دماغ کمزور ہے۔ وظیفہ بھی لے لیں ایک ساتھ میں۔ 5 نمازوں کے بعد دایاں ہاتھ رکھے سر پر، 11 مرتبہ پڑھیں یا قوی ہو، انشاءاللہ حافظہ قوی ہوگا۔ دماغ 2 طرح کی تصویر کو جانچ کے ایک جیسی شکلوں کو یکجا کر کے دکھاتا ہے۔ ہماری آنکھ صرف 3 رنگوں کی شناخت کرتی ہے۔ آنکھ کتنے رنگوں کی شناخت کرتی ہے؟ 3 رنگوں، مگر ہمارا دماغ کئی شیڈز پیدا کرتا ہے اس میں، ان 3 رنگوں کو کئی مزید شیڈز دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کتنے شیڈز نظر آتے ہیں، اس کائنات میں کتنے رنگ نظر آتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، کیا سوچنا ہے، کیا بولنا ہے۔ یادوں کا حال یہ ہے کہ یہ دماغ ہے جو سڑکوں یا گلیوں میں پھرتے اجنبیوں کے چہروں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو ذہن نہیں، ہاں یار دیکھا ہے، کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دماغ زندہ رہنے اور کچھ بھی سیکھنے کے لیے ہم دماغ پر انحصار کرتے ہیں، مگر یہ جسم کا وہ عضو ہے جس کے بارے میں ہر سال نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ 2019 میں دماغ کے بارے میں کچھ مزید ریسرچ ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ سوتے ہیں ہم لوگ، سونے میں بھی غصہ آتا ہے، سونے میں، یہ ریسرچ کہہ رہی ہے۔ کہتے نیند کے دوران لوگوں کے متعدد جذبات سامنے آئے، یہاں تک کہ غصے کا بھی جذبہ۔ یہ بات ایک طبی تحقیق سے سامنے آئی جس میں محققین نے دماغی سرگرمیوں کے تجزیے سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آیا انسان میں سے کوئی فرد غصے والے خواب دیکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ایسے دماغی حصوں کا جائزہ لیا جو جذبات کے اظہار کو کنٹرول کرنے اور مسائل حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ فرنٹل لوبز نامی ان حصوں میں نیند سے پہلے اور بعد میں ہونے والی سرگرمیوں کو معلوم کیا گیا کہ کوئی فرد غصے یا اینگری ڈریم دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے۔ جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ الفا دماغی لہروں کو جاری کرتا ہے، مگر کئی بار ان لہروں کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے دماغی حصے کے افعال کم ہو جاتے ہیں اور غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 17 افراد میں ان دماغی لہروں کے تجربے کیے گئے کہ ایسا ہی نیند کے دوران ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں نیند کے دوران یہ سرگرمیاں زیادہ پائی جاتی ہیں وہ اس طرح کے غصے والے خواب بھی زیادہ دیکھتے ہیں۔ اور ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انٹارکٹیکا میں
انسانی دماغ پر کچھ ایسے انکشافات ہوئے کہ 9 مہم جو افراد جو 1 سال تک انٹارکٹیکا میں تنہائی میں رہتے ہیں اور دریافت کیا کہ ان کے دماغ کچھ چھوٹے ہو گئے. انٹارکٹیکا سے پہلے اور واپس آنے کے بعد محققین نے ان کے دماغ اسکین کر کے موازنہ کیا اور دریافت کیا کہ دماغی حصے ہپو کیمپس یعنی دیکھنے اور یادداشت بہتر بنانے میں مدد دینے والا حصہ، اس حصے کا جس کو ہپو کیمپس کہتے ہیں، حجم اس وقت میں کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے. مزید یہ کہ ان مہمجوؤں نے دماغ میں ایک قسم کے پروٹین کی سطح کم ہوتے دیکھی اور BDNF برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر جس کو کہا جاتا ہے، جو نئے عصبی خلیات کی نشو و نما اور بقا میں معاون بنتا ہے اور نئے دماغی کنیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب محققین اس تلاش میں ہیں کہ جو شخص تنہا رہتا ہے اس کے دماغ کے سکڑنے کی وجہ کیا ہے. ہمارے دماغ میں ایک بلب ہے، بلب. جی ہاں، کیا سائنسدانوں کا ایک تجزیہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ دنیا میں کچھ افراد ایسے ہیں جو اس وقت بھی سونگھ سکتے ہیں جب ان کے دماغ کا وہ اہم ترین حصہ غائب ہو جاتا ہے جو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی جس صلاحیت سے انسان سونگھتا ہے، اسمیل کرتا ہے، وہ حصہ ہی غائب ہو جائے لیکن پھر بھی سونگھ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آلفیکٹری بلب کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تجربہ کیا گیا 29 سالہ خاتون پر کہ جس کے دماغی اسکین کے ذریعے جو عام لوگوں کی طرح سونگھ سکتی تھی، حالانکہ اس کے دماغ میں وہ بلب آلفیکٹری بلب غائب تھا. سونگتا تو اسی سے ہے انسان، لیکن وہ بلب ہی غائب تھا. پھر مزید کچھ خواتین کا اسی طور پر تجزیہ کیا گیا تو ان میں بھی یہ صورتحال پائی گئی کہ وہ آلفیکٹری بلب نہیں ہے لیکن سونگنے کی صلاحیت موجود ہے. ہم نے کہا کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوئی معاملہ ہے، لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ جس میں آلفیکٹری بلب ہے اور یہ سونگنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر یہ گم ہو جائے، غائب ہو جائے، پھر بھی کوئی شخص سونگ رہا ہے اور اس میں یہ صلاحیت باقی ہے تو نظام قدرت چلانے والی ذات رب العالمین کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ رب اس آلفیکٹری بلب کو لگانے پر بھی قادر ہے، اس کو غائب کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے غائب ہو جانے کے بعد اس شخص کو سونگنے کی صلاحیت دینے پر بھی قادر ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے. ہمارا دماغ جو ہماری موت کے خیال کے خلاف ڈھال ثابت ہوتا ہے، یعنی دماغ اس خیال کو طاری ہونے نہیں دیتا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. ہمارا دماغ اس خیال کو طاری نہیں ہونے دیتا کہ ہمیں مرنا ہے. لیکن مصطفیٰ کریم اس سائنس کو جانتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو، کیونکہ دماغ تو طاری نہیں ہونے دے گا لیکن تم اس پر طاری کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، اور جب تمہیں موت یاد رہے گی تو تم عمل صالح کرو گے. تو سائنس کہتی ہے کہ دماغ ہے اس بات پر طاری نہیں ہونے دیتا. ویسے تو دماغ پرانی معلومات کو مسلسل مستقل ملتے جلتے حالات کے طور پر دیکھتا رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ یہ بھی پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے. مگر سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ ہماری اپنی موت کا خیال معلومات کے تجزیے دماغی عمل میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. یعنی اپنی موت کے حوالے سے اگر ہم سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کو سوچنے نہیں دیتا، اس پر قائم نہیں رہتا، اس پہ استقامت نہیں ملتی، فوراً ہی تصویر چینج ہو جاتی ہے. اسی لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے گی. اگرچہ یہ تصور ختم ہو جاتا ہے فوراً، لیکن پھر اس پر طاری کرو، پھر اس کو طاری کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے. اس مقصد کے لیے 24 افراد کے دماغوں کے رد عمل کو اس وقت دیکھا گیا جب ان کے سامنے موت سے جڑے الفاظ دکھائے گئے. ان کی دماغی سرگرمیوں کے پیمانے سے معلوم ہوا کہ دماغ کا پیشن گوئی کرنے والا طریقہ کار کسی فرد کی اپنی موت کے خیال پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اپنی موت نہیں یاد رہتی، اور یہ واضح نہیں
کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر سائنسدانوں کے خیال میں اپنی موت کا شعور کسی فرد میں ایسا خوف پیدا کر سکتا ہے جو اسے زندگی میں آگے بڑھنے یا مختلف کاموں میں کے لیے خطرہ مول لینے سے روکے گا۔ ہم نے کہا اسلام کا نظریہ یہ ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو ہنستے کم روتے زیادہ، یعنی اگر تم موت کو یاد کرتے تو تمہاری ہنسی ختم ہو جاتی، تمہیں رونا زیادہ آتا۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں بیان کر دی کہ دماغ کی یہ کیفیت ہے، اس لیے موت کو یاد کرو۔ یہ تصور ایک لمحے میں ختم ہوگا، لیکن پھر اس کو تاریخ کرو، پھر وقت آئے تو اس کو تاریخ کرو، پھر اس کو تاریخ کرو۔ دماغ جو ہے ہمارا صفائی بھی کرتا ہے، ہمارے دماغ کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ سائنسدان ایک عرصے سے جانتے ہیں کہ نیند کے دوران دماغی سرگرمیاں کافی مختلف ہوتی ہیں، مگر 2019 میں پہلی بار دریافت کیا گیا کہ انسان جب سوتے ہیں تو عصبی خلیات خاموش ہوتے ہی خون باہر بہہ نکلتا ہے، اور ایک پانی جسے سیال کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جو دماغ کی صفائی کرتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی، میرے خیال سے کیلیفورنیا ہے، یہ میرے خیال سے کی تحقیق میں یہ ہے کہ نیند کے دوران دماغ میں ہونے والے اس عمل کی تصاویر لینے میں کامیاب ہوئے، اور انہیں توقع ہے کہ اس سے دماغی امراض کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ چنانچہ ٹیم میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے یہ دیکھا اور یہ تجزیہ کیا کہ CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ نیند کے دوران یہ کام کرتا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا۔ تحقیق کے دوران 23 سے 33 سال کے 13 صحت مند افراد کی خدمات حاصل کر کے دوران نیند MRI اسکینر سے ان کے دماغ کا جائزہ لیا گیا۔ CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ نامی یہ سیال ریڑھ کی ہڈی میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ دماغ سے زہریلے مواد کو صاف کرتا ہے جو کہ ڈیمینشیا یعنی بھولنے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی انسان بھولے نہیں، اس دماغ میں جو فلوئڈ پیدا ہو رہا ہے جو کہ زہریلا ہے، اس کی صفائی کا انتظام رب العالمین کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے رضاکاروں کے دماغوں میں مختلف قسم کی سرگرمیوں پر نظر رکھی، اور اس سرگرمیوں کو MRI اور دیگر طریقوں سے جانا گیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ نیند کے دوران برقی سگنلز جن کو ڈیلٹا ویوز کہا جاتا ہے نمودار ہوئی، اور اس کے چند سیکنڈ بعد سر سے خون باہر نکلنے لگا، اور پھر اسی CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ دماغ میں بڑھنے لگا۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم یہ دیکھ کر اچھل پڑے کیونکہ یہ بہت چونکا دینے والا معاملہ تھا، اور ڈیمینشیا یعنی بھولنے کی بیماری سے انسان کے دماغ کو رب العالمین نے اس طور پر بچایا، اور اس کے نتیجے میں جو زہریلے پروٹین کا اجتماع ہونے لگتا ہے اور یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے، رب العالمین نے اس سے گویا کہ سد باب کیا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔